یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی آج سہارنپور کے دورے پر ہیں۔ اس موقع پر پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 10 سال قبل ملک مایوسی کے دور سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت گارنٹی دی تھی کہ ملک کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں آج بھارت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اپنی حکومت کی حصولیابیوں کو گنایا۔ اس سے قبل پروگرام کو خطاب کرتے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ آج بی جے پی کا یوم تاسیس ہے اور بی جے پی کے سبھی کارکن عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں ہم نے بدلتے بھارت کو دیکھا ہے۔ سہارنپور میں پہلے مرحلے میں 19 اپریل کو الیکشن ہونا ہے۔ وزیر اعظم آج شام غازی آباد میں بھی روڈ شو کریں گے۔ لوک سبھا انتخابات سے قبل لیڈران کا پارٹی بدلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ رام نریش یادو کے بیٹے اجے یادو سمیت کئی سابق اراکین پارلیمنٹ اور اراکین اسمبلی بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ انہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر اور نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے پارٹی کی رکنیت دلائی۔ ریاست میں لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے کی 8 سیٹوں کے لیے داخل پرچے نامزدگی کی جانچ کا عمل کل مکمل ہو گیا۔ چیف الیکٹورل افسر نودیپ رنوا نے بتایا کہ دوسرے مرحلے میں ریاست کی 8 سیٹوں کے لیے تقریباً 175 امیدواروں نے پرچے داخل کیے، جس میں 81 پرچوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور جبکہ 94 پرچے صحیح پائے گئے ہیں۔ اس میں غازی آباد میں سب سے زیادہ 35 امیدواروں اور بلند شہر میں سب سے کم 10 امیدواروں نے پرچے نامزدگی داخل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ امروہہ میں 21، میرٹھ میں 22، باغپت میں 16، گوتم بدھ نگر میں 34، علی گڑھ میں 21 اور متھرا میں 16 امیدواروں نے پرچے داخل کیے ہیں۔ امروہہ میں کل 9 امیدواروں کے پرچے نامزدگی میں کمی پائے جانے پر انہیں منسوخ کر دیا گیا۔ اس سیٹ سے اب 12 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ دوسرے مرحلے کے لیے 8 اپریل کو نام واپس لینے کی آخری تاریخ ہے۔ اس مرحلے میں ریاست کی 8 سیٹوں امروہہ، میرٹھ، باغپت، غازی آباد، گوتم بدھ نگر، بلند شہر، علی گڑھ اور متھرا کے لیے 26 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور ووٹ شماری 4 جون کو ہوگی۔ چیف الیکٹورل کمشنر راجیو کمار نے ووٹنگ فیصد میں اضافے کے لیے منتخب اضلاع کے نگم کمشنروں اور الیکٹورل افسران کو پولنگ مراکز وار لائحہ عمل تیار کرنے کے احکام دیے ہیں۔ انہوں نے شہری اور دیہی علاقوں کے لیے الگ الگ پالیسیاں بنانے کو کہا ہے۔ چیف الیکٹورل کمشنر نے کل نئی دلی میں اتر پردیش سمیت 11 ریاستوں کے نگم کمشنروں اور الیکٹورل افسران کے ساتھ میٹنگ کی، جہاں گزشتہ انتخابات میں ووٹروں کی حصہ داری کم تھی۔ میٹنگ کا مقصد 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں ووٹنگ فیصد میں اضافہ کرنا ہے۔ میٹنگ میں ریاست کے چیف الیکٹورل افسر نودیپ رنوا نے کہا کہ اتر پردیش میں کم ووٹنگ والے اضلاع میں ووٹر بیداری پروگراموں کے ذریعے لوگوں کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی متعلقہ اضلاع کے الیکٹورل افسران کو ضروری ہدایات بھی دی گئی ہے۔ ووٹنگ میں اضافے کے مسلسل ریاستی سطح پر مختلف محکموں کے افسران کے ساتھ میٹنگ کر ووٹر بیداری میں مدد لی جا رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پارٹی کے 45ویں یوم تاسیس پر آج ملک بھر کے کارکنوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ملک کی سب سے پسندیدہ پارٹی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سوشل میڈیا پیغام میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر اس کے تمام کارکنوں کو مبارکباد دی ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے کانگریس نے کل 48 صفوں کا انتخابی منشور جاری کیا۔ یہ منشور نامہ متحدہ طور سے کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے، منشور کمیٹی کے صدر پی چدمبرم، راجیہ سبھا کے رکن سونیا گاندھی، کانگریس لیڈر راہل گاندھی، پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال اور پارٹی لیڈر اجے ماکن کے ذریعے کانگریس ہیڈ آفس میں جاری کیا گیا۔ جھانسی میں الیکشن کمیشن کے احکام کے مطابق ضلع الیکٹورل افسر نے لوک سبھا عام انتخابات 2024 سویپ مہم کے تحت جھانسی کی الائٹ چوراہے پر اسکول کے طلباء و طالبات کے ذریعے چوراہے سے نکلنے والے ہر گاڑی کے ڈرائیور کو پھول دے کر 100% ووٹنگ کی اپیل کی۔ اس دوران جھانسی میں ووٹنگ فیصد میں اضافے کے لیے بچوں نے نعرے بھی لگائے۔ بلند شہر انوپ شہر ایم ایل اے ایم پی کورٹ نے سابق رکن اسمبلی سمیت 2 کے خلاف وارنٹ جاری کیا۔ بلند شہر لوک سبھا انتخابات 2019 میں بلند شہر لوک سبھا سیٹ سے سماجوادی پارٹی، بہوجن سماج پارٹی اور راشٹریہ لوک دل کے متحدہ امیدوار رہے ہستینا پور کے سابق رکن اسمبلی یوگیش ورما اور سابق صدر بلاک سربراہ حاجی یونس کے خلاف انوپ شہر ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے وارنٹ جاری کیا۔ انہیں 12 اپریل کو کورٹ میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے کے معاملے میں کورٹ نے طلب کیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو کل غازی پور کے دورے پر رہیں گے۔ اس دوران وہ مختار انصاری کے اہل خانہ سے ملاقات کریں گے۔ رام نومی کی تیاریوں پر رام مندر تعمیر کمیٹی کے چیئرمین نپیندر مشرا نے کہا کہ مندر ٹرسٹ نے رام نومی منانے کو لے کر بات کی۔ انہوں نے عقیدت مندوں سے اپیل کی کہ وہ رام نومی پر اپنی اپنی جگہوں پر ہی پوجا کریں اور اس کے بعد ایودھیا آئیں۔ اگر شہر میں زیادہ عقیدت مند پہنچتے ہیں تو قانون و انتظام پر اثر پڑے گا۔ پولیس اور انتظامیہ کا مقصد پرامن رام نومی کا تہوار منانا یقینی بنانا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں اب ختم ہوئیں۔